السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال اور آج کا ہمارا موضوع ہے حروف کے بارے میں۔ حروف تہجی میں 3 طرح کے حروف ہوتے ہیں: متحرک، ساکن اور موقوف۔ تو اگر ہمیں ان تینوں کے بارے میں واضح معلوم ہو تو ہم بہتر طریقے سے اردو سمجھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر بولتے ہوئے جو ہے ہم اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں تو تبھی ہم بہتر تلفظ کے ساتھ ادائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے متحرک حروف۔ متحرک دیکھیں، اردو زبان کے اندر جو حرکات ہیں وہ زیر، زبر، پیش، انہیں حرکات کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی حرف کے اوپر زیر، زبر، پیش میں سے کوئی حرکت ہو تو ہم اس حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ اردو زبان کے اندر جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ متحرک ہوتا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اردو زبان میں پہلا حرف ساکن نہیں ہو سکتا۔ اس کا بعض انگلش کے حروف جب اردو میں آتے ہیں تو ان سے پہلے الف لگایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا پہلا حرف جو ہے وہ موقوف ہوتا ہے۔ اردو میں موقوف نہیں ہوتا، اس کا تو سین کو تھوڑا سلو کرنے کے لیے یا کہیں اس کی آواز کو مدھم کرنے کے لیے اس سے پہلے الف لگایا جاتا تھا، اس کو ساکن کرنے کے لیے، سین کو ساکن کرنے کے لیے اس سے پہلے الف لگایا، جس طرح اسکول، تو سین کو ساکن کرنے کے لیے الف لگایا گیا۔ حالانکہ اردو میں پہلا حرف ساکن نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے اس سے پہلے الف لگایا۔ تو یہاں پر دیکھیں زیر، زبر، پیش، اس کے علاوہ بھی اعراب ہیں۔ ہمارا اعراب کے اوپر ایک پورا پورشن بنا ہوا ہے، ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ حروف تہجی والے پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں جا کر اعراب والی جو ویڈیو ہے وہ دیکھیں، اس میں مکمل اعراب پوری تفصیل کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ تو یہاں ہم صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ جو یہ حرکات ہیں، اگر کسی حرف کے اوپر ان میں سے کوئی حرکت ہوگی تو وہ متحرک حرف کہلائے گا۔ اس کے بعد یہ جزم کی علامت ہے۔ اگر کسی حرف کے اوپر جزم کی علامت ہوگی تو وہ ساکن کہلائے گا، اور اردو زبان کی ہر لفظ کا آخری حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ اردو کا آخری حرف جو ہے وہ متحرک نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں کیا ہے، جو ساکن ہے وہ پچھلے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اپنے سے اگلے کو اپنی آواز نہیں دے سکتا۔ متحرک جو ہے وہ اگلے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، ساکن جو ہے وہ اگلے کے ساتھ آواز نہیں ملاتا، اس کی آواز اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ موقوف ہے۔ یہ تھوڑا کم استعمال ہوتا ہے عام طور بول چال میں۔ موقوف سے مراد ایسا حرف ہوتا ہے جو ساکن کے بعد آئے، یعنی اگر اردو میں کوئی ایسا لفظ ہے جس میں ساکن کے بعد بھی کوئی حرف موجود ہے تو ہم اس حرف کو موقوف کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس ہے عقل، اب یہ عقل ہے تو عین متحرک ہے، کاف ساکن ہے، اور لام جو ہے وہ موقوف ہے، اس کے اوپر کوئی علامت نہیں لگائی جاتی۔ عقل، عشق، قتل، عطر، اس طرح سے آپ کے پاس قتل ہے، یہ قتل نہیں ہوتا، لفظ ہے قتل، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اس طرح آپ کے پاس لفظ ہے عطر، یہ عطر نہیں ہوتا، یہ عطر نہیں ہوتا، یہ لفظ عطر ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی تے جو ہے وہ توئیں جو ہے وہ ساکن ہے، اور رے جو ہے وہ موقوف ہے۔ تو 3 طرح کے حروف ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں: متحرک، ساکن اور موقوف۔ اگر آپ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کریں، اور ان کے حوالے سے خاص طور پر موقوف کے حوالے سے اس کو بتائیں، کیونکہ اس کو جب وہ تلفظ کرے گا تو اس کو اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس خاطر جب آپ اس کو ارکان میں توڑیں گے تب بھی انہیں بتا کے توڑیں گے کہ عین جو ہے وہ متحرک ہے، کاف ساکن ہے، اور لام موقوف ہے۔ عین کاف اک، لام موقوف، عقل۔ تو ہمیں تو جب چھوٹی کلاس میں پڑھایا جاتا تھا تو ایسے ہی ہمارے استاد محترم پڑھایا کرتے ہوتے تھے کہ عین کاف اک، لام موقوف۔ لیکن اس کے بعد اب کیونکہ اس چیز کا ٹرینڈ نہیں رہا، کوئی تھوڑا ہمارا اپنی جو ہے کوتاہیاں ہیں کہ ہم بچوں کو اس طرف نہیں بتا رہے، اور ہم جوڑ توڑ کی طرف لے کے آتے ہیں تو تبھی حروف میں توڑ کرواتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ جب بھی بچے کو کروائیں تو اس طرح کے توڑ نہ کروائیں۔ یہ صرف بتانے کے لیے ہوتا ہے، تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ بیٹا یہ حروف اس کے اندر ہیں، بس۔ جب بھی آپ سکھانے کی نیت سے آئیں، بچے کو جب الفاظ سازی سکھانی ہو تو ہمیشہ ارکان میں سکھائیں۔ فرض کا یہ سکھانا ہے تو بچوں کو آپ کہیں گے عین کاف اک، لام موقوف، عقل۔ اس طرح سے اگر ہم بچے کو سکھائیں گے تو وہ جلدی سیکھے گا اور اچھا سیکھے گا، اس کا تلفظ بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا جو لکھنے کا انداز ہے، جو سیکھنے کا انداز ہے وہ بہتر ہوگا۔
امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ ریلیٹڈ باقی جو ویڈیوز ہماری پلے لسٹ میں پڑی ہیں وہ ضرور دیکھیں، تاکہ جو آپ کو حروف کے حوالے سے معلومات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھیں. تو حروف تہجی کے اوپر ہماری 6-7 ویڈیوز وہاں موجود ہیں جو الگ الگ چیزیں ہیں اس کے اندر. تو آج ایک چھوٹا سا موضوع تھا، میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ ضرور ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھیے. والسلام.